آج کے شو میں نیب کارروائیاں، کیا سندھ حکومت کا اقدام درست؟ نیب جو ہے چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں، یہ واحد ایک اس وقت ادارہ ہے جو کرپشن کے خلاف ہے. اب میری اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، بٹ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں. نیب قوانین میں تبدیلی کی ضرورت کیوں؟ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پروونشل ہوتی تھی، چاروں صوبوں میں الگ الگ بنی ہوئی تھی، اور فیڈریشن میں جو ان کا اپنا اینٹی کرپشن ہوتی تھی ادارہ ہوتا تھا فیڈرل امپلائیز کے لیے. پھر ایف آئی اے بنی، وہ بھی فیڈرل افینسز کے لیے بنی، تو بہت کلیئر تھا. نہیں تو ایف آئی اے کو اسی وقت بناتے تھے نا پروونشل افینسز کے لیے بھی. یہ 99 میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی کے وقت قانون نافذ کیا تھا جب صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں تھیں. نیب قوانین کی منسوخی کیا وفاق سے تصادم؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. اہم ترین معاملات چل رہے ہیں پاناما کیس سے منسلک، اور اس وقت یقینی طور پر تمام سیاسی توجہ، میڈیا کی توجہ، ہر لحاظ سے توجہ جس وقت وفاق کے اوپر ہے، سپریم کورٹ پر ہے، ان سماعتوں کے اوپر ہے جو مسلسل ہو رہی ہیں. لیکن اس دوران کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. صوبہ سندھ میں بالخصوص پچھلے 2 سال 3 سال بالخصوص میں اس لیے ذکر کروں گا کیونکہ ہم نے بہت ساری اینٹی کرپشن کارروائیاں نیب کی طرف سے دیکھی، نیب سندھ کی طرف سے، نیب کراچی کی طرف سے، سکر کی طرف سے دیکھی. ان کارروائیوں میں بڑے بڑے ناموں پر ہاتھ ڈالے گئے. ہاتھ ڈالنے سے میری مراد کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کارروائی، انویسٹیگیشن، انکوائری یا آگے معاملہ ریفرنس تک جاتا ہوا نظر آیا. اور کیا اس کے اثر میں، یعنی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ نیب کو ہی سرے سے اٹھا کے پھینک دے، یعنی جو قانون ہے نیب کا اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دے اور یہ قانون وہ اسمبلی میں پیش کرے، اسمبلی سے پاس کرے اور اس کے بعد گورنر کے پاس جائے جو گورنر اس کو واپس بھیج دے. آخرکار کیا اس وقت اس پورے ماحول میں، اس پورے پاناما کرائسس کے ماحول میں، اس ہنگامے میں بہت سے ایسے قوانین منظور ہونے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا نقصان نہ صرف کرپشن کے خلاف جو ڈرائیو ہے اس پر بلکہ وفاق اور صوبے کے تعلقات پر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. تصادم اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. میں بنیادی سوال کرپشن کے حوالے سے بھی آج پوچھوں گا، کچھ اہم باتیں، نکات اٹھائیں گے. پہلے سی ایم سندھ مراد علی شاہ نے توجیہ کیا بیان کری؟ واٹ واز دا لاجک جب انہوں نے اس قانون کو ریپیٹ بات کری ہے نیب کے، تو توجیہ کیا ہے؟ جو آن گراؤنڈ فیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ لیٹس ہیئر دیٹ فرسٹ. مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پروونشل ہوتی تھی، چاروں صوبوں میں الگ الگ بنی ہوئی تھی، اور فیڈریشن میں جو ان کا اپنا اینٹی کرپشن ہوتی تھی ادارہ ہوتا تھا فیڈرل امپلائیز کے لیے. پھر ایف آئی اے بنی، وہ بھی فیڈرل افینسز کے لیے بنی، تو بہت کلیئر تھا. نہیں تو ایف آئی اے کو اسی وقت بناتے تھے نا پروونشل افینسز کے لیے بھی. یہ 99 میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی کے وقت قانون نافذ کیا تھا جب صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں تھیں. نیب آرڈیننس کو ہم 2010 کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے تھے. ہم پہ یہ الزام لگتا ہے نا کہ اتنے دنوں بعد کیوں خیال آیا یا اب کیوں آیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں یہ کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو 1947 سے 1999 پہ کیوں خیال آیا کسی کو کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے؟ مطلب یہ بھی تو حساب دے نا مجھے کہ اچھا اگر ابھی نہیں کرتے، میں آج سے 6 مہینے بعد کہتا ہے تو کہتے کہ ابھی کیوں کر رہے ہیں، 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی وقت تو کرنا تھا. ہم نے یہ قانون جو ہے پاس کیا. گورنر صاحب کی اپنی میں جو اعتراض گورنر صاحب پہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، ان کو ہے پاور ایک بار بل کو واپس کرنے کا اپنی آبزرویشن کے ساتھ. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. یہ باتیں ہم اسمبلی میں اس کو پیش کریں گے اور پھر اسمبلی کے ممبران پہ چھوڑیں گے کہ اس پہ کیا فیصلہ کریں. یقینی طور پر مراد علی شاہ صاحب جب کہتے ہیں کہ اسمبلی کے ممبران پر چھوڑیں گے تو یہ ان کا حق ہے. قانونی جمہوری بل بنائے، قانون بنائے، آئین جو بھی تبدیلی یعنی قانون نیا لاتے ہیں، ایکٹ لاتے ہیں، بل لاتے ہیں، وہ ان کا اسمبلی استحقاق ہے وہ کرے. گورنر سندھ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آج کل یعنی کل ہی ہم نے جا کے کل پرسوں گورنر سندھ صاحب سے گفتگو کری اور ہم نے جانا جی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ، یعنی کیا سندھ گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے یا آپ صحیح کر رہے ہیں؟ سر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے جو بولا وہ بھی ذرا سن لیں، پھر ہم کچھ بڑے اہم آپ کے سامنے آج پوائنٹس رکھیں گے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. نیب جو ہے چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں، یہ واحد ایک اس وقت ادارہ ہے جو
کرپشن کے خلاف ہے. اب میری اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, بٹ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں کہ جی میں نیب کو نہیں مانتا. انہوں نے پلی بارگین کے قوانین وغیرہ کی مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا یہ تو پیسے لے کے بک جاتے. بات یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیا ہے, پارلیمنٹ, قانون. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ہٹا دیں اینڈ دین نتھنگ. اور جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیا جو اکاؤنٹیبلٹی لا ہے نیا, اس میں جس میں نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, اس میں صرف ایک میٹنگ ہونی ہے جس میں سائن آف ہونے اینڈ اٹ ول بیکم اے لا. تو اس کو آگے لے کے چلیں, یا بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ جی جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ بھی ختم اور فیوچر میں بھی نہیں کچھ کر سکتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی پاکستانی عوام کے لیے یہ کوئی سکون کا سانس لے سکیں گے کہ جی نیب ہے ہی نہیں, کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے. اٹس لائک سیئنگ یس ٹو کرپشن, نو ٹو اکاؤنٹیبلٹی. بڑی خطرناک بات ہے, یس ٹو کرپشن, نو ٹو اکاؤنٹیبلٹی. اور میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں انتہائی اہم شخصیت اس وقت ہیں اس پورے ماحول پر بات کرنے کے لیے. اور یہ کیا تصادم ہے, کیا کانفلکٹ ہے, کیا ہے, اور کیوں آخرکار سندھ حکومت ایسا قانون جو ہے اس وقت انٹروڈیوس کرانے کے لیے پوری طرح کوششیں کر رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈی جی نیب کراچی, جناب محمد الطاف بوانی صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بوانی صاحب, کیا وجہ ہے آپ اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ہم پاناما وغیرہ سب چل رہا ہے میڈیا کے اندر, لیکن ہم یہاں پر لوگ شاید توجہ نہیں دے رہے, یا کیا ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت کو نیب سے کیا دشمنی ہے, کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مسئلہ آپ نے کیا کیا ہے کچھ, یا آپ غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط ہے, کوئی ایک غلط ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سندھ کی عوام بھی جانتی ہے اور پاکستان کی عوام بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. بات یہ کی گئی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ نیب ایک حق اور سچ کے راستے پر ہے اور صحیح طرح اپنا کام ایک پروفیشنل طریقے سے انجام دے رہی ہے. اور چونکہ اس پروفیشنل طریقے سے جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اور جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے ہماری, جو ہماری تحقیقات ہیں, وہ چونکہ اتنی بہتر ہیں کہ جب ہم اپنا کیس کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ should have an irrefutable evidence. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ نیب کے جو ریفرنسز کورٹ میں جاتے ہیں ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ کیا ہے. اوورآل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں ہمارا اس وقت 76% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے, وچ از کمینڈیبل اراؤنڈ دا گلوب. ایون ہماری جو دوسری سسٹر آرگنائزیشنز ہیں یا کنسرنز ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان کے ساتھ بھی ہماری انٹریکشنز ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ بالکل اعتراف کیا اس بات کا. سندھ میں کیا ریٹ ہے کنوکشن آپ کا؟ سندھ میں جو ہے ہمارا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. سندھ میں ہمارا کنوکشن ریٹ جو ہے تقریباً 50% ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جو ہیں وی گوٹ 168 ایکویٹلس, تو ہماری تقریباً 168 کنوکشنز بھی ہیں. لیکن ان کنوکشنز میں جو پلی بارگین کی کنوکشنز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. اگر آپ وہ پلی بارگین کی کنوکشن شامل کریں گے تو یہ ریٹ بھی جو ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے, ایک چیز سر آپ نے, میں ایک ایک کر کے اعتراضات سارے رکھتا ہوں نا سامنے, اور میں کیونکہ اعتراضات رکھ رہا ہوں تو آپ کی کارکردگی پر جو اعتراضات ہیں وہ بھی ان کے ہیں. بات اس وقت یہ ہے سر کہ میں اسپیسیفکلی اگر پوچھوں تو کون سے بڑے نام ہیں جن پر آپ لوگوں نے کوئی کیس سٹارٹ کیا ہوا ہے سندھ حکومت کے, کوئی ایسے کیسز ہیں جو اس وقت آپ کے پاس ہیں جو بڑے نام ہیں اس وقت؟ جی بالکل, یہ نام جو ہیں کوئی خفیہ نہیں ہیں اور یہ کیس جو ہیں وہ ڈیلی کورٹ میں ہیں اور عوام بھی ان کیسز سے واقف ہے اور میڈیا بھی ان کیسز سے واقف ہے. اور یہ کیسز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ میں یہ کیسز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں اور ان میں جو کرپشن ہوئی ہے اور ان میں جو اللیگیلٹیز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اظہر من شمس ہیں. اور یہی وجوہات ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں, اگر یہ لا جو ان کا مقصد ہے کہ یہ لا بن جائے, نیب کا جو لا ہے وہ ریپیل ہو جائے اور یہ سارے کیسز جو ہیں وہ ان کے اے سی ای کورٹس میں یا سیشن کورٹس میں آ جائیں تاکہ پھر یہ اپنے من چاہے طریقے سے ان کیسز کو گھما سکیں. اچھا, اس میں جو میں نے کیونکہ پوچھا ہے کیسز کا, آپ نے کا نام ہے یقینی طور پر کیسز ہیں اور وہ یقینی طور پر میگنیٹیوڈ بھی زیادہ ہوگا. ایک ڈاکٹر عاصم کا کیس تو ہم جانتے ہی ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہے, لیکن وہ ہی واز اے فیڈرل منسٹر اس پر تب. اور دوسرا جو کیس ہے شرجیل میمن صاحب کا کیس ہے.
یہ دو نام مجھے پتہ ہے. ضیاء الانجار صاحب کی بھی کوئی انویسٹیگیشن ہے جو وزیر قانون چل ہیں اس پر, ان کی بھی کوئی ہے اس پر آپ لوگوں کے؟ جی بالکل ان کی بھی ہے, ان کے سکھر میں ایسٹ کیس کی انکوائری چل رہی ہے, ایسٹ بیونڈ مینس کی انکوائری چل رہی ہے. اور شرجیل احمد صاحب کا ایڈورٹائزمنٹ والا کیس ہے جو چل رہا ہے اس پر. اس کے علاوہ زمینوں کا کوئی ملیر کے اوپر وہ بھی کچھ؟ وہ بھی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس وقت. تو سر یہ یعنی, اور کیا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ ہے کیونکہ وہ بالکل وہ ہیں تو زیادہ وہ ووکل اب ہو رہے ہیں؟ تو اوبیسلی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر جو سربراہ ہے صوبائی حکومت کا اور وہاں لینڈ الاٹمنٹ میں جو ہے وہ اگر انلیگیلٹیز ہیں اور انفرمیٹیز ہیں تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں ان کا نام بھی آئے گا. بڑی بات ہے بھائی صاحب, یعنی مراد علی شاہ صاحب کا نام آئے گا یا well let's not go into specifics but you know کہ یہ معاملات ایسے ہیں جب کنٹینیوسلی ایک جگہ انلیگیلٹیز ہوتی ہیں جی تو وہاں سب کا نام آ سکتا ہے, کسی کا نام بھی آ سکتا ہے. اچھا, آپ لوگوں کے نزدیک جو آپ نے ابھی تک ریکوریز کی ہیں, کیونکہ کارکردگی تو یقینی طور پر سب کے سامنے عوام کے آ جاتی ہے اور بالخصوص دعا کے بعد تعریف بھی ہوئی ہے, میڈیا سے بھی تعریف آپ لوگوں کو بالخصوص سندھ میں تو ملی ہے, بلکہ آپ جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی سندھ میں پنجاب میں کچھ نہیں کیا, سندھ میں زیادہ کیا. یہ تنقید ہوتی ہے نا زیادہ, نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی. تو اب سب میں زیادہ جو آپ کو ریکوریز یا سب میں زیادہ سندھ حکومت کے کیسز ہیں وہ کس اسپیسیفک زمینوں کے متعلق ہیں؟ جی بالکل زمینوں کے متعلق ہیں, اور زمینوں کے متعلق ہماری ڈائریکٹ ریکوریز بھی ہیں اور انڈائریکٹ ریکوریز بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس تھا جس میں ملیر ریور کا بیڈ جو ہے وہ انلیگلی الاٹ کر دیا گیا تھا, اور جب وہ ہم نے کیس اٹھایا تو وہ دیٹ الاٹمنٹ واز کینسلڈ, اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ تقریباً ہم نے کوئی 14 بلین روپیز جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو بینیفٹ پہنچا اس کا. جو پیسے آپ نے سندھ گورنمنٹ کو واپس کر دیے؟ یہ پیسے واپس نہیں ہوئے, چونکہ وہ انلیگل ایلوکیشن آف لینڈ تھی, وہ ریووک ہوئی, تو وہ ایک انڈائریکٹ بینیفٹ تھا ٹو دا سندھ گورنمنٹ. کتنے ایکڑ کی زمین ہے یہ ملیر ریور بیڈ کی جو یہ ہیوج چنک آف لینڈ؟ اچھا اسپیسیفک اگر آپ مجھے نہ بھی بتائیں, لیکن اٹ مس بی ان بلینز جو اس کی. جی میں نے کہ 14 بلین 14 بلین. لیکن یہ بابا صاحب یہ جو اب سارے معاملات ہیں اس میں اب آپ نے جب یہ سارا بیڑا اٹھایا, آپ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں, اور اب سندھ گورنمنٹ تو اب سامنے آ چکی ہے ظاہر, تو یہ ریزسٹنس تو لا کی جو ریزسٹنس ہے تو ہمیں نظر آ رہی ہے. ویسے اور کوئی ریزسٹنس آپ کو سامنے ہے جس کا جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہو؟ ایک تو قانون پاس کر رہے ہیں اور بات یہ دیکھیے جی, ہم ایک کوشش میں لگے ہیں, اور اس کوشش کو عربی میں کہا جاتا ہے جہاد. تو ہم اس جہاد میں لگے ہیں, اور جب بندہ کسی جہاد پہ نکلتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ سر پہ کفن باندھ کے ہی نکلتا ہے. تو ہم اس جہاد میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم اس بات سے قطعاً بے خوف ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف کیا سازش کرتا ہے اور کس طرح کی جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کرتا ہے. ہم اپنا کام تندہی سے یکسوئی سے کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس کام کو جس میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں, اس لیے شاید ہم بہت زیادہ برے بنتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. الطاف بھوانی صاحب, محمد الطاف صاحب ڈی جی نیب کراچی ساتھ موجود ہیں. اہم ترین انکشافات ہو رہے ہیں سندھ حکومت کے, کون سے کیسز ہیں نیب میں, کیا وجہ ہے, کہ کوئی وجہ خاص ہے جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ یہ سب کر رہی ہے, یہ سب جان رہے ہیں. اس بریک کے بعد مزید کچھ بے نقاب, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, پاناما کی کرپشن کے قصے آپ سن رہے ہیں. اور اس دوران آخرکار ہو کیا رہا ہے؟ اس دوران صوبہ سندھ میں ایک قانون جس کے ذریعے نیب کو ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیا فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, وجہ کیا ہے. میں ڈی جی نیب کراچی محمد الطاف بھوانی صاحب سے بالخصوص ہمارے ساتھ نشست رکھتے ہیں آج, اور انہوں نے کہا جی کرپشن کے کیسز ہیں, بڑے بڑے نام اس میں ہیں, شاید یہی وجہ ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ مجھے بات ابھی مراد علی شاہ صاحب کی میں نے شو میں سنائی تھی. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم پہلے کر دیتے. اور دیکھیں 2015 میں جب آپ لوگ پورے اپنی جسے کہتے ہیں پوری طرح متحرک تھے, روز خبر آتی تھی کہ آج جو ہے وہ آب و تاب میں آج یہ گرفتار ہو گیا, آج اس پر کیس بن گیا, آج یہ ہو گیا. سر سندھ حکومت کو کچھ کرنا ہوتا وہ اس وقت کر دیتی جب کرنل سراج نعیم صاحب تھے آپ کے ڈی جی, اور بڑے ہم کیسز سن رہے تھے روز. یہ اب کیوں کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ اس وقت تو نئے کیسز بن رہے تھے, آج کیا ضرورت ہو گئی؟ یہ میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن ان مائی اوپینین اس وقت جو یہ تحریک شروع ہوئی تھی یا اس وقت جو کیسز شروع ہوئے تھے ان میں سے کچھ کیسز جو ہیں وہ اب شاید اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیر میں بی سم تھنگ وچ میں گو ویری رانگ اگینسٹ دیم,
اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز ایسی ہو یہ کوئی ایسا قانون لے آئیں جس کے تحت ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ریلیف مل جائے. سر کین یو کوٹ اینی کیس اسپیسیفک؟ میرا خیال ہے اسپیسیفکس میں لیٹس ناٹ گو انٹو اسپیسیفکس بٹ آئی تھنک دس میں بی دی کاز. اچھا آپ نے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں تو آپ نے کہا یقینی طور پہ ہی از دا ہیڈ تو کہیں ان کا نام آ سکتا ہے. جی بالکل. تو جو سندھ حکومت کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے اہم لوگ ہیں, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا کوئی فوکس جو ہے وہ کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ایم نہیں ہے ہمارا. ہم لوگ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا ہم ایک پروفیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں جو قانون کے مطابق ایک ایپیکس اینٹی کرپشن ایجنسی ہے, اور وہ ایک قانون ہے نیشنل اینٹی کرپشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 1999, اور اس کے اندر جو ہمیں قانون جو کلازز دیتا ہے ان کلازز کے تحت ہم کام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین ٹرینڈ ایجوکیٹڈ پروفیشنل ورک فورس ہے جو ان انویسٹیگیشنز کو, انکوائریز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جس پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو ہمارے مینیجرز ہیں, سینئر مینیجرز ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں, جو ہمارے آفیسرز ہیں ایڈنیب ہیڈ کوارٹر, اور جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے مل جل کر ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں. اور ہم چاہے وہ انکوائری سندھ میں ہو رہی ہو, بلوچستان میں ہو رہی ہو, پنجاب میں ہو, کسی صوبے میں بھی ہو, ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت وہ انکوائری ہوگی, ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی. اسی وجہ سے ہمارے کام میں وہ پروفیشنلزم ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں, جس سے لوگ خائف ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بات ہے سر. میں یہاں پر کوٹ نام تو نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رہنما, اور وہ ان کا سندھ گورنمنٹ سے تعلق نہیں, لیکن ہی از ان ویری گڈ پوزیشن, اچھی پوزیشن پر ہے. جب ان سے پوچھا میں نے کہ یار آپ کیا وجہ ہے کہ باتوں میں, کیا آف دا ریکارڈ کے کیا وجہ ہے کہ آپ نیب کو, تو کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں چلو قانونی 99 یہ سب چیزیں اپنی جگہ, نیب جو ہے وہ سندھ کے پیچھے لگا ہوا ہے, صرف سندھ کے لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. پنجاب میں کچھ نہیں کر رہا, ادھر کہیں نہیں کچھ کر رہا, وہاں پہ کوئی کیس رانا مشہودہ کیس ہے بیچ میں ہٹکا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا, ایک دو وزیروں پہ ہاتھ ڈالا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں ہر دوسرے بندے کے خلاف کر رہے ہیں, تو ہم یہ تو ہمارے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے اپنی اسمبلی کے ذریعے, قانونی طریقے سے ہم یہ کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں زیادہ گڑ ہوگا وہاں مکھیاں زیادہ آئیں گی. تو چونکہ نیب یہاں سندھ میں کرپشن کا جو رجحان ہے وہ بالکل میں آپ کو لگی لپٹی بغیر کہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ اگر انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو جو ٹی ایم اوز ہیں, جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز ہیں, جن کو مہینے کے 2 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں او زی ٹی شیئرز میں سے, وہ کرپشن وہاں سے لے کے اور رائٹ ٹاپ آپ یو نیم اٹ, اور وہاں کرپشن ہو رہی ہے. چاہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں, چاہے یہ او زی ٹی شیئرز ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ سندھ کے ایک جو قصبے میں جو ٹی ایم اے ہے وہاں اگر 2 کروڑ روپے ملتے ہیں مہینے کے, تو وہ 2 کروڑ میں سے اگر 2 لاکھ روپے بھی جو ہیں وہ مہینے میں اگر لگا دیے جائیں ان قصبوں میں, وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں, تو کیا سندھ کا صوبہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا؟ آپ اس وقت چلے جائیں سندھ کے صوبے میں, کسی بھی قصبے میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, نہ وہاں سڑکیں ہیں, نہ گلیاں بنی ہوئی ہیں, نہ پینے کا پانی ہے, نہ ڈرینیج کا سسٹم ہے, کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جبکہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بجٹ ہے اتنا بڑا, آپ کے پاس یہ ریگولر او زی ٹی شیئرز میں سے جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی چیز جو ہے وہ ان پروجیکٹس میں نہیں لگتی, یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے اس میں پولیٹیکل ورکرز ہوں. آپ کی بات تھوڑا قطع کلامی کرتے ہیں, کرپشن آپ نے کہا سندھ میں ہے, ٹھیک ہے سر, یہ جو کیسز اس پر ہیں, یعنی جن کیسز کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اس لیے اس طرف آ رہے ہیں, ان کا رویہ اس لیے ایسا ہو چکا ہے. سر یہ سارے کیسز یعنی پچھلے دورے یعنی پچھلے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کے دور کے ہیں, یا اس میں کچھ کیسز نئے, کیونکہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گورننس میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے نیب کے مطابق مراد علی شاہ صاحب کے آنے سے؟ دیکھیے گورننس میں اگر فرق پڑے گا تو اگر گورننس بہتر ہوگی تو یقیناً کرپشن کم ہوگی. فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے ایک بہترین نظر سے دیکھتے ہیں, عمیق نظروں سے دیکھتے ہیں,
کیا سندھ صوبے کے اندر کرپشن ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا کیونکہ میں اگر بولوں گا تو میں جنرل اسٹیٹمنٹ ہوگی ہاں جی کرپشن ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, مطلب ایک سر کیا آپ کے پاس کرپشن کے کیسز مراد علی شاہ صاحب دور کے یعنی اس وقت کے ہیں, انکوائریز اس دور کی ہیں ابھی؟ جی وہ بھی شروع ہو گئی ہیں آنا اور مزید آئیں گی انشاءاللہ. اچھا شروع ہو گئی ہیں جی بالکل. اچھا اسپیسیفکلی کیونکہ کچھ یہ جو نئی روڈز وغیرہ بنی ہیں اس پر اپوزیشن کہتی ہے جی کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی بنا دی, کوئی کیس ہے جو نئی یونیورسٹی روڈ, طارق روڈ, ان کے اوپر کوئی ہیں؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا, بات یہ کہ یہ تو ابھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ اسپیکٹ کی طرف سے آپ دیکھیں تو یہ تو بہت معمولی کیسز ہیں. اچھا جی اس لیے, لیکن جو زمینوں کے کیسز ہیں ان میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اور زمینوں کا جو کیس ہوتا ہے اس میں اسپیسیفکلی صاحب نے ابھی ٹی ایم او کا حوالہ دیا تھا, زمین کے کیس میں کون بورڈ آف ریونیو ملوث ہوتا ہے, اس میں کیا ہیرارکی ہوتی ہے, جو یعنی کس لیول سے لے کے کس لیول تک لوگ ملوث ہیں جب تک کیس آپ نے سندھ گورنمنٹ کے دیکھیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اگر آپ ایم ڈی اے والی کیسز لیں تو اس میں دیر آر سو مینی پیپل اویلیبل, بٹ اس میں پٹواری سے لے کے رائٹ ایٹ دا ٹاپ جو ہے وہ بیوروکریسی اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. محمد الطاف عوانی صاحب ڈی جی نیب کراچی ساتھ موجود ہیں اور اہم ترین باتیں ہو رہی ہیں. نیب قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور نیب کی بات ہو رہی ہے صوبہ سندھ میں اسپیسیفکلی آخر وجہ کیا ہے جو سندھ گورنمنٹ اس کو ریپیل کرنا چاہ رہی ہے. اس پاناما کے شور میں, اس ہنگامے میں یہ قانون پیش کیا گیا, اسمبلی سے منظور ہوا, گورنر صاحب کے پاس گیا, گورنر صاحب نے واپس بھیج دیا, اب واپس جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی سوال اٹھائیں گے. اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین معاملات ہیں, گورننس اور کرپشن کی بات ہے. آخرکار کیا وجہ ہے جی, کیا وجہ ہے کہ یہ ریپیل کر رہے ہیں نیب لا کو سندھ میں, اور اب گورنر کے پاس جانے کے بعد, واپس آنے کے بعد, پھر یہ یہاں پر ڈسکشن کے بعد یا جیسے بھی دوبارہ منظور ہوتا ہے کیونکہ اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے, پھر یہ معاملہ جائے گا گورنر کے پاس, اور اگر پھر گورنر نہ سائن کرے تو پھر تو یہ قانون بن ہی جانا ہے. تو محمد الطاف عوانی صاحب ڈی جی نیب کراچی, سر آپ کو پھر مستقبل نیب کا کیا ہے کراچی میں, یعنی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جی روشن مستقبل ہے اور ہم اپنا کام اسی تندہی سے کیے جائیں گے. اور قانون ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کام قانون ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ قانون کو ریپیل کر کے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ کام ختم ہو گیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں, یہی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ کے پی کے میں ہو چکا ہے, اور اس وقت ہی کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھی یہ چاہا کہ ہم نیب کا جو فیڈرل لا ہے اس کو ریپیل کریں, ختم کریں, اور اس کی جگہ احتساب کمیشن جو ہے وہ لے کر آئیں. تو جو وہاں لوگ تھے وہ دے وینٹ ٹو دی پشاور ہائی کورٹ, اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک مارکۃ العارہ جو ہے وہ فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے پروونشل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنا اینٹی کرپشن کا قانون لے آئیں, لیکن وہ اس کو اس بات کی آزادی نہیں دیتا کہ وہ فیڈرل لا جو ہے اس کو ریپیل کریں. اور دیر از نو بار in having two institutions in a province, one federal institution and the other one would be the provincial institution. تو آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں فیڈرل گورنمنٹ کا کنسٹیٹیوشن جو ہے نیب وہ بھی کام کر رہا ہے, اور احتساب کمیشن جو ہے کے پی کے وہ بھی کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی اگر یہ لیکن یہاں پہ بھی تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کام کر رہا ہے, تو یعنی آپ کیونکہ ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے سے, تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے پاس معاملات چلے جاتے ہیں, جیسے مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معاملات چلے جاتے ہیں, تو کیا ہوگا اس میں غلط کیا, یعنی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کیا نااہل لوگ ہیں, کیا مطلب کیسے کیا کر نہیں سکتے؟ نہیں, میں دیکھیں نااہل تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے, سارے اہل ہیں, جبھی تو یہاں کام اتنے خراب ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ تبھی کام خراب ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اے سی ای کی جو اینول رپورٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی انفورسمنٹ کا کے متعلق کیا کہا گیا ہے تو دیٹ ول ٹیل یو اے لاٹ. آپ ہماری اینول رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم جو ہے واٹ وی آر ٹاکنگ آف, آر وی ٹاکنگ آف انفورسمنٹ اور آر وی ٹاکنگ اونلی آف
اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں مجھے لگا کہ آپ کی اب نظریں کورٹ کی طرف ہیں کہ کورٹ اس لاء کو یعنی وہ کر دے, ڈسکریڈٹ کر دے, کوئی پٹیشن دائر ہو جائے جس طرح پشاور ہائی کورٹ میں پریسیڈنس موجود ہے. نہیں, مجھے امید ہے سفیان صاحب کہ انشاءاللہ دی تھنگز وڈ بی بیٹر. لوگوں میں سمجھ جو ہے, عقل جو ہے وہ پریویل کرے گی, اور میرا خیال ہے دے شوڈ ریفرین ان ڈوئنگ سو کہ یہ دوبارہ اس کو لے جائیں پروونشل اسمبلی میں اور ایک انیسیسری ایک ایسے لاء میں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سپیریئر کورٹس میں چیلنج ہو اور وہاں ان کو خفگی کا سامنا کرنا پڑے. اور جب ونس اٹ از ڈکلیئرڈ کہ یہ ایک بیڈ انٹینشن کے ساتھ جو لاء بنایا جاتا ہے تو اس لاء کے اس سے پہلے بھی یہ ان کے 6 قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فارغ کر چکی ہے, اور اگر یہ اسی بیڈ انٹینشن والے لاء کو یہ لے کر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو عدالتیں ہیں. آپ نے پروفیشنل ذکر کیا اور آپ نے کہا جی کیونکہ پیپلز پارٹی صرف ہم کسی جماعت کے نہیں, ہم تو پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں جو کیس آتا ہے. سر یہ بھی سوال ہے, ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کوئی نوٹس دیا تھا سی شیل پلاٹس کے اوپر کلفٹن کے, ایز اے وٹنس بلایا تھا ان کو یا وہ کہتے ہیں مجھے ایز اے وٹنس بلایا تھا؟ دیکھیں بات یہ کہ جو مرضی آئے لوگ کہتے رہیں, ہمارے پاس کیس ہے اور ہم اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اگر اس میں وہ ایز اے وٹنس ظاہر ہوں گے تو ایز اے وٹنس لیے جائیں گے, اگر ایز اے ایکیوز ظاہر ہوں گے تو ایز اے ایکیوز لیے جائیں گے. آپ نے زمینوں کا ذکر کیا تو سر چائنا کٹنگ جو ہے اس کا نام یہاں پہ ایک سیاسی جماعت سے جوڑے, اس کا نام ہی چائنا کٹنگ رکھ دیا ہے لوگوں نے. میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, تو سر ان کا کوئی کیس نہیں آپ لوگوں کے پاس چائنا کٹنگ؟ جی بالکل ہیں, اور وہ کیس بھی جو ہیں وہ کورٹ میں ہیں, اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت نے کیا ہے یا کس شخص نے کیا ہے. ہمارا کام اس کو پروفیشنل طریقے سے دیکھنا ہے, پروفیشنل طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور جب ہم وہ کیس کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جماعت کا نام نہیں ڈالتے, ہم صرف یہ ڈالتے ہیں کہ یہ شخص پبلک آفس ہولڈر تھا اور اس نے اس پبلک آفس کی جو سینکچوریٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے, جو ہمارے لاء کے تحت جو ہے وہ قانوناً جرم ہے, اور اس جرم کی جو ہے ہم اس کو سزا کورٹ سے دلوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پوری صورتحال کے اندر یعنی اب جو آپ کر رہے ہیں اور پھر اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کورٹ سے ڈسمس ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ ایک بات ہے جو پشاور ہائی کورٹ کی مثال سامنے ہے. یہاں اگر یہ گورنمنٹ آپ کو یعنی ہم کیسے پہلے سے کہہ سکتے ہیں کہ نیت ہی ہم اس کو شکوک میں ڈال دیں کہ وہ ایک اچھا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نہیں بنا سکتے؟ ہاؤ کین وی سے دیٹ؟ کیا یہ جنرل ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو جائے گی کہ ہم پہلے سے کہہ دیں کہ نہیں یہ تو بنا ہی نہیں سکتے, اور یہ ویلیو کے اپنی ابھی ایک ٹریکٹر اسکینڈل تھا, انہوں نے اینٹی کرپشن اٹھایا تھا, ہم نے بھی یہاں پہ رکھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں بنا سکتے, ہم نے کہا وہ بنائیں, لیکن بات یہ کہ جو ایک انسٹیٹیوٹ بہترین کام کر رہا ہے, ایک انسٹیٹیوشن بہترین کام کر رہا ہے, آپ اس کو ختم کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ یہاں سے آپ کی نیتیں آیا ہیں نا. اگر ایک انسٹیٹیوشن بہترین کام کر رہا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس نے گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے واپس لا کے جمع کرائے ہیں, لوگوں کو سزائیں دی ہیں, اور ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں جس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا. پاکستان سے بننے سے لے کر آج تک کسی 22 گریڈ کے افسر کو کیا کورٹ میں لایا گیا ہے اپنا کرپشن کے لیے؟ نیب لے کر آئی ہے. تو ایک اچھا انسٹیٹیوشن جو بہترین کام کر رہا ہے, جس کے لیے لوگ جو ہے وہ چاہے وہ ہمارے دوست ہیں یا مخالف ہیں, وہ بھی تعریف کرنے پہ ہماری مجبور ہیں, جب اس کو آپ ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کی نیتیں آیا ہیں. صحیح. اچھا, میں ایک سوال کیونکہ میں یہ 2 لاسٹلی پوچھنا چاہوں گا, آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک بات یہ کہ آپ نے کیونکہ پروزیکیوشن پروفیشنل کی بات کی, سر 462 ارب کی ریفرنس بنائی ڈاکٹر عاصم کے اوپر, ان کو بیل ہو گئی اس کے بعد. وہ یعنی آپ لوگ یہ الزام ہے کہ ریفرنس تو بڑی مضبوط بنا دیتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کون کون سے الزامات ہو جاتے ہیں, جب بات پروزیکیوشن میں ثابت کرنے کی آتی ہے, آپ نے کنوکشن ریٹ کا ذکر کیا تھا, تو وہ اتنے سنگین اور ایگزیجریٹڈ الزام ہوتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہو پاتے آگے. دیکھیے, یہ آپ نے 2 چیزوں کو مکس اپ کر دیا. بیل جو ہے اس میں ثابت کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بیل جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, اور اوبیسلی یہ کیس ابھی چل رہا ہے کورٹ میں. اگر آپ کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے آپ کی پروزیکیوشن کا کہ اتنے ٹائم میں ہمیں یہ کرنا ہے؟ دیکھیے, یہ چونکہ پروزیکیوشن کورٹ میں جانے کے بعد کیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا جی. عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ سسٹم ہے, وہ سسٹم کے تحت چلتے ہیں. ہم عدالتیں ہمارے انڈر میں نہیں ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کو دے آر انڈر دی, دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر انڈر دی
honorable, they are under monitorship of the honorable high courts of the concerned province. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی واچفل نگاہیں ہیں ان تمام کیسز پہ جو ہم چاہے اس کو انکوائری کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ زمینوں کی بات ہوئی بھائی صاحب, آپ نے زمینوں کا حوالہ دیا, ہم نے لینڈ ریکارڈ ٹی ایم اوز کی بات کی ہے. پولیس میں کیا ہو رہا ہے سر؟ سندھ پولیس میں غلام حیدر جمالی صاحب کی بھی ایک ریفرنس آپ لوگوں کی چل رہی ہے. بالکل, وہ پولیس کے اندر معاملات میں, یعنی وہ ریفرنس کے سٹیج میں اس وقت ہے, آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں کورٹ میں ہیں. وہ کتنے میگنیٹیوڈ کتنے اس وقت ہے کہ ایسا کوئی اندازاً؟ اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آئی تھنک اٹس مور دین 500 ملین روپیز. اچھا, اور وہ چل رہا ہے کیس وہ بھی؟ جی بالکل. یعنی پولیس, زمینیں, اس کے علاوہ ٹی ایم اوز یعنی ایڈمنسٹریٹو سائڈ, بیوروکریسی. سندھ کے اندر آپ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ کرپشن ہے اور زیادہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ فنڈز آ رہے ہیں. پھر ایک چیز اور ہے جی, یہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہے, اچھا, جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو لیور ان کرتے ہیں ٹورڈز انویسٹنگ ان نان بینکنگ بزنسز, نان اپرووڈ بزنسز, اور اس میں جو ہے وہ پھر لوگوں کے جو خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت ہے, پیسے ہیں, وہ لے کر جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہیں جس میں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ہوا ہے, اور وہ کیس ہم کر رہے ہیں. شکریہ ادا کروں گا سر, آپ کا پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. محمد الطاف بھوانی صاحب کو آپ سن رہے تھے. تو یہ جو 99 والی بات مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں قانون کے حوالے سے, اس قانون کے حوالے سے کہ 99 میں مشرف صاحب کی ایمرجنسی تھی, اس دور میں یہ قانون آ گیا تھا, یہ اس بات میں کتنی لاجک ہے جو سندھ گورنمنٹ کا جو اس وقت؟ دیکھیے یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت چونکہ پروونشل اسمبلیز نہیں تھیں تو یہ قانون لے آیا گیا. دیکھیے 4 قانون ہیں چاروں صوبوں میں اے سی ای کے, یہ کوہیرنٹ نہیں ہیں. ہر ایک صوبے کا اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور اس حساب سے انہوں نے وہ قانون بنائے ہوئے ہیں. یہ کوہیژن نہیں ہے ان میں. نیب لا یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے وہ واحد قانون ہے جو ایک کمپریہنسو لا ہے. وہ لوکل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اس سے لے کے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, ان تینوں گورنمنٹ کو وہ احاطہ کرتا ہے. وہ 22 گریڈ کے آفیسر تک جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے. آپ مجھے کوئی قانون دکھا دیجئے جو 22 گریڈ کے افسر کا احاطہ کرتا ہو یا 22 گریڈ کے افسر کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہو. تو بیسیکلی اس کی کمپریہنسونیس جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. اس کی جو فرمنیس ہے, فارمیڈیبلٹی ہے اس قانون کی, وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ آدھا سچ جو ہے وہ بول کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ڈریکونین ہے, یا یہ قانون جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے خلاف ہے یا کسی ایک صوبے کے خلاف. بہت شکریہ ادا کروں گا محمد الطاف بھوانی صاحب, ڈی جی نیب کراچی کو آپ سن رہے تھے, اور یہ ان کی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں نیب کے پاس, یہ کہتے ہیں, اور ان کیسز کا تعلق زمینوں سے ہے, ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے ہے, بیوروکریسی سے ہے, ٹی ایم او سے ہے, پولیس سے ہے, اور شاید یہ سمجھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ یہ پوری جو مہم ہے اس پر چل رہی ہے ان کے خلاف, ایک پورا پروپیگنڈا اس پر سٹارٹ ہو چکا ہے. قانون بنایا جا رہا ہے, قانون باقاعدہ اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے, پاس ہوا, بل پاس ہونے کے بعد گورنر کے پاس گیا, پھر واپس آیا, اب شاید پھر پاس ہوگا اور پھر گورنر کے پاس جائے گا, اور پھر شاید 10 دن بعد یہ قانون بن جائے گا, ایک ایکٹ بن جائے گا. فار فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.